اچھا یہ سوال ہے، سوال نمبر 5 ہے کہ مخدومہ کا جنازہ وہ اس نے پڑھایا، مولا علی نے پیچھے پڑھیا اور وہ بھی 4 تکبیراں۔ ہاں جی کہتے نہیں جی بمبر پا کے یار کی کر۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جناب سیدہ زہرا کا جنازہ ابو بکر نے پڑھایا ہوں ٹھیک ہے، اور مولا علی نے پیچھے پڑھا اور وہ بھی 4 تکبیراں 4 تکبیراں۔ ہاں وہ قرآن کھان والی ہونی ہے نا بکری جڑی ابن ماجہ سلوات بڑا بابا بلند عرض کرا تو قرآن کھان والی بکری ہوں۔ یہ جنازہ جو ہے ابو بکر نے سیدہ زہرا کا جنازہ پڑھایا اور 4 تکبیراں پڑھیاں۔ یہ انجے یہ جی کھوتی چڑی کھجور تے اتو کر کر سٹے امب۔ کھوتی چڑی کھجور تے اول تے اتنے چڑھ نہیں سکتی، وہ تو بندے دا چڑھنا مشکل ہے، تو کھوتی چڑھ دے اتنے۔ کھوتی چڑی کھجور تو کر کر سٹے امب، جے چڑھ بھی جائے تو اتوں کھجوراں ہی سٹنیاں ہو۔ اول تے جنازہ پڑھایا نہیں، جے پڑھاوے بھی آگے تو کوئی 5 تکبیراں دی گل کر، تو 4 تکبیراں پہ کہنا پڑھایا کیوں نہیں؟ میں خود کولو گل کراں، میرے آن دا فائدہ کوئی نہیں۔ ہر کسی کو اپنی قبر عزیز ہے، شیعہ سنی ہے سارے قبرے جانا ہے، ایتھے صدرانے سیداں تے نہیں بیٹھے رہنا۔ اہل سنت کی کتاب صحیح مسلم میرے کول پئی، جڑا ویکھنا چاہے میں وکھا بھی سکنا۔ صحیح مسلم، غلط مسلم دی میں روایت نہیں سنانی، صحیح صحیح مسلم جلد نمبر دی 2 صفحہ دا 91 ورگے دا کھپا پاسا تے دہلی دی چھپی ہے ہندوستان۔ او دے وچ روایت باب حکم الفائے وچ لفظ نے صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 91 لم یوزن بہا ابا بکرین کہ جناب جب سیدہ زہرا کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر کو خبر تک نہ دی گئی۔ جنہوں خبر ہی کوئی نہیں، کیونکہ مخدومہ کی وصیت سی، جن نے میرے بابے دا جنازہ نہیں پڑھیا میرے جنازے تے بھی، تو جدوں مخدومہ کی وصیت سی اس دے مطابق صحیح مسلم حدیث دی کتاب، بخاری تو بعد دوجا نمبر ہی صحیح مسلم دا، دوجا نمبر ہے صحیح مسلم دا، باب حکم الفائے لم یوزن بہا باب بکر لفظ نے میں بخا دینا تانوں صحیح بڑا ویکھنا بھی چاہے۔ ہن جدوں انہوں خبر ہی نہیں دیتی گئی تو انہیں جنازہ کیویں پڑھا لیا؟ یہ بندہ کہندا نہیں اس کتاب ہے، میں کیا حدیث دی کتاب ہے نہیں، باقی فلاں تاریخ کی کتاب ہے فلاں تاریخ دی، حدیث دا مقام تاریخ نال چوکھا ہوندا ہے، قرآن تو بعد حدیث، تاریخ تے پھر کدھر پیچھے بہت ساری کتاباں دے بعد وچ دا نمبر آوندا۔ یہ بندہ کہندا نہیں طبقات الکبریٰ ابن سعد میں لکھا ہے، طبقات الکبریٰ میں، یہ 3 صدی دا اہل سنت دا مورخ ہے، کنویں صدی دا 3 صدی دا اہل سنت مورخ جی، اس میں لکھا ہے جی حضرت ابو بکر نے جنازہ پڑھایا۔ میں کیا اول تے کتاب تہاڈی ہے کہ جنازہ پڑھایا تے دوجی گل جے طبقات الکبریٰ ابن سعد علی اس کتاب دی روح نال جے تو مننا کہ جنازہ پڑھایا تے اسے طبقات الکبریٰ وی جلد 8 صفحہ 60 او دے وچ لکھیا جنوں کہندے نا کواریہ او دے بارے لکھیا، او پہلے جبیر بن مطعم بن زبیر نال ویاہی سی، وہ بابے نے وہ طلاق لی، ایک نے آخیا تو رکھ لے، دوجے نے آخیا تو، تیجے نے جب کسی نے رکھا جس کا کوئی سہارا نہ ہوا اس کا مصطفیٰ سہارا ہوا۔ جے طبقات الکبریٰ ابن سعد دی روایت دی روح نال کہنا ہی کہ جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا تو پھر وہ یہ ہے کہ کاری کنی کی طلاق شدہ سی، وہ کی کرے گا؟
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ بس ایک ہوائی گپ ہے کہ جنازہ پڑھایا تے اے جڑے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام تے دشمنان اہل بیت نے ظلم کیتے نے، یہ انہاں تے پردہ پان دی سازش۔ یہ پردہ پان واسطے روایتاں کڑیاں گئیں۔ سیرت النبی ڈاپا شبت پالی جلد ڈبل صفحہ 166 ورقے دے سجے پاسے تے لکھا ہے روایات کی تدوین بنو امیہ کے دور میں ہوئی۔ بنو امیہ دے دور وچ روایتاں کڑیاں گئیں۔ یہ شام وچ ایک جیل سیز فیکٹری تھی، ہاں جی اگوں جان دیو تسی، یہ جیل سیز فیکٹری چوں نکلیے حضور دا فرمان کوئی نہیں کہ فلانا میری بیٹی دا جنازہ پڑھائے گا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا، امام حسن، امام حسین، سلمان فارسی، فضل ابن عباس، قاسم ابن عباس، تقریباً زیادہ تو زیادہ 8 یا 9 بندیاں دے نام ملتے ہیں تاریخ جنہ سیدہ زہرا دا جنازہ پڑھیا۔ 9 تو ود بندے کوئی نہیں کیونکہ مخدومہ دی وصیت آئی، اور ہور بھی نے پڑھیا ہوئے نہ پڑھیا ہوئے صحیح مسلم جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خبر نہیں دیتی گئی انہیں کہ پڑھا لیا۔ تے نالے 4 تکبیراں تے ہے ہی نہیں، تکبیراں تے 5 نے، 5 تکبیراں 5 نمازاں دے بدلے چ نے، جے روز 4 پڑھنا تے 4 تے ٹکیا رہو، تے جے نمازاں 5 نے تے پھر 5 نہیں ہو جا، توجہ ہے 5 تکبیر ہے نماز جنازہ۔ ایتھے 2 حوالے سناندا جانا چونگے چی صحیح۔ تاریخ کامل برادران اسلام کی کتاب تاریخ کامل جلد اول صفحہ 47 برکے دا سجا پاسا ہے، حضرت آدم علیہ السلام دے جنازے تے 5 تکبیراں پڑھیاں گئیں بابے آدم تے، اور صلی علیہ شیس، حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم دے وسیع انہاں 5 تکبیراں پڑھی۔ اور کنز المال جلد نمبر 5 وچ موجود ہے، اہل سنت کی کتاب ہے کنز المال جلد 5 وچ کہ نبی پاک دے جنازہ جدو پڑھیا گیا تے صلی علیہ العباس و علی 5 تکبیرات، مولا علی تے عباس بن عبد المطلب نبی دے چاچے نے سرکار دے جنازے تے 5 تکبیراں پڑھیاں، پہلے نبی دے جنازے تے بھی 5، آخری نبی دے بھی جنازے تے 5، تے تو کہنے 4 تکبیراں پڑھیاں، کھوتی چڑی کھجور تو کرکٹ سٹے امب۔ محاورہ بنے نا، میں محاورہ پہ سنا کبل تو چاڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ اگر بخاری مسلم کوئی بندہ وکھا دے کہ حضرت نے جنازہ پڑھایا میں من جانا، متن وچ وکھایا، متن وچ کوئی وکھا دے تو میں من، یہ ہے ہی کوئی نہیں، ہوائی گپ ہے۔ یہ 6واں سوال ہے جی، کہ میں سارا پڑھ کے لواں گا۔ ایک 6واں سوال ہے، پہلے جواب دے دینا کہ نبی کے بعد وارث دین کون ہے، آل رسول یا صحابہ رسول؟ جدو نبی پاک فرمایا تواڈے 2 چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں، قرآن تے اہل بیت، تے دین اساں دین مصطفیٰ دا وارث جڑے نے وہ اہل بیت ہیں۔ تے اے نہ کوئی فلانا بھی ہے فلانا بھی اہل بیت، اے تو میں روایت تانوں سنا چکیا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میرے ہاتھ وچ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، بخاری دا بھی استاد ابن ابی شیبہ جلد اول صفحہ 31 ہے۔ تسی اس تو نہ پریشان ہو گیا کہ کوئی فلانے نوں بھی اہل بیت آکھیا نے، فلانے نوں آندے رہن، کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ چ لکھتے ہیں ان السنور انما ہی من اہل البیت، بلی بھی اہل بیت میں آئے، بلی۔ تو جدو مصنف ابن ابی شیبہ چ نہ بلی نوں بھی اہل بیت، صلوات پڑھیں بابا تے بلندار تے نبی شیعہ سنی بھائیوں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے گئے، اہل بیت تطہیر چھوڑ کے گئے، سرکار قرآن تے اہل بیت۔ یہ بڑی ان تفصیل ہے اہل بیت کے مسئلے دی، میں آیت تطہیر تے 2-4 اشرے بھی پڑھے بزرگاں دی دعا نال، اور اے حضور چکے قرآن تے اہل بیت چھڑ کے گئے سن، لہذا وہ رسول دے دین دے وارث اہل بیت ہیں۔ دوجیاں نوں کی پتہ ہے، گھر دا بچہ ہوئے نا تے کوئی زمیناں نہیں ہون تے مال بھی رکھیا ہوئے تے انہوں اینا پتہ ہوندا ہے ساڈے گھر مجھاں کنیاں، کھرلیاں کنیاں، کٹے کنے نے، بچے کنے نے، وہ بچہ بھی ہوئے تے انہوں پتہ ہوندا ہے، باہر دا پاویں کوئی بابا بھی آ جائے تے انہوں نہیں سمجھ آونی، صلوات پڑھا
لہذا شیعہ سنی بھائی یہ دین مصطفیٰ دے وارث علی اور اہل بیت ہیں۔ 7واں سوال ہے جی کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی اور لہذا جو بی بی پاک نے ورثہ مانگا، یہ بخاری شریف ہے نا، میرے ہاتھ میں بخاری چھوٹی کتاب نہیں، میرے ہاتھ میں صحیح الکتب بعد کتاب الباری، صحیح بخاری، زینت الماری، بخاری شریف میرے ہاتھ میں شیعہ سنی پائے ان میں باوضو پڑھنا پاکان دی زیارت تو بعد میرے ابا جی بخاری جانتے ہو شیعہ ہوئے تھے، میں ابا جی نے آخیا مہربانی شیعہ ہو گئے، میں تے تراویاں پڑھا پڑھا مر جانا دی بخاری شریف ہے بابو فرض الخمس، بابو فرض الخمس، بابو غزوہ خیبر، شیعہ بیٹھا ہے سنت سونا پھرا بیٹھے تیرے گھر میں بخاری ہونیاں نے یقیناً، جیڑی بھی بخاری تیرے کول ہوے ترجمے والی او دا باب غزوہ خیبر کڈ لے، باب فرض الخمس کڈ لے، جہدے چ واضح رسول دی بیٹی گئی ہے دربار وچ اپنا حق منگیا نہیں ملیا تے واپس آئی، فغاضبت فاطمہ تو رسول دی تھی ناراض گئی، فلم تو کلے محتا تو وہ فیت مرد دم تک کلام نہیں کیتا، سانو شیعہ نال کوئی ضد نہیں، تو رسول دی تھی بخاری چو راضی وکھا دے اسی راضی۔ حضور فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، کسی اور بیٹی دے بارے نہیں فرمایا، جے اور بھی حقیقی ہوندیاں تے انہاں نوں کہندے میرے ٹکڑے نے، توجہ ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فمن اکذب اکذب نے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ شیعہ سنی بھائی گل انصاف دی، یہ زید دا علاج کوئی نہیں، منے نہ منے تیری اپنی مرضی، والے سنت سونا پھرا، رسول دی تھی مرد دم تک کلام نہیں کیتا، ناراض گئیاں، رسول پاک دے وصال تو بعد رسول دی نشانی تے رسول دی بیٹی ہوئی سی تے جہدے تے خاتون جنت ناراض ہوئے اسی کیویں راضی ہوئے؟ اسی سارے نوں مننے، صحابہ دے منکر کوئی نہیں، پر جنہیں زہرا رلائی ہے ساڈا کوئی تعلق تے جی آکھنا جی ورثہ کوئی نہیں ہوندا، وارث کوئی نہیں ہوندا، مینوں ایک گل دس کہ اسلام وچ کوئی عورت بیوہ ہو جائے وہ کیویں گزارا کرے؟ وہ کوئی طریقے تے اسلام نے دسے نا، جیسے اسلام نے بیت الخلاء وچ جان دے طریقے دسے نے، دعاواں پڑھن دا سلسلہ دسیا، انہیں یہ نہیں دسیا کہ کوئی مسلمان عورت بیوہ ہو جائے تے زندگی کیویں گزارے، کیویں زندگی گزارے؟ بہت سارے طریقے نے، میں بڑے بڑے تمہیں کو ترائے کو طریقے آئے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ بیوہ عدت گزارن تو بعد شادی کر لے، گل سمجھنے والی، جے شادی نہیں کر سکتی پھر جو کچھ خامت چھڈ گیا ہے وہ گزارا کرے، جو چھڈ گیا جائیداد وغیرہ وہ گزارا کرے، اپنا پیٹ پالے، بچوں کا پیٹ پالے، جے یہ بھی نہیں سلسلہ ہوتا تو پھر باہر جا کے کوئی مزدوری کر لے بی بی۔ ہوں شیعہ سنی بھائی تشریف فرمائے، نبی پاک صاحب الاولاد کی دنیا تو پردہ فرمایا، کم از کم 9 بیبیاں بیوہ ہوئی، 9 بیویاں سرکار دیا بیوہ ہوئی، ہوں یہ بیویاں دوسری شادی کر نہیں سکتی کیونکہ اللہ قرآن نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین سورہ احزاب اللہ فرمایا کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ہوں یہ رسول دیاں بیویاں شادی کر نہیں سکتی، باہر ہو کے مزدوری بھی نہیں کر سکتی، جی بیبیاں بیوہ ہو جائے باہر بھانڈے دھو لیں کسی گوانڈی دیا، گوانڈی سے جا کے بھانڈے دھو لیں گے، یہ کام یہ باہر بھی نہیں نکل سکتی، کیوں نہیں نکل سکتی؟ اللہ پابندی لائیے کرنا فی بیوتکن، نبی کی بیوی اپنے گھروں میں رہو، یہ نہ باہر نکل سکتی نے نہ ویاہ کر سکتی تھیں، یہ نہ زندگی کی گزارنی۔ جی سونے نبی پاک کوئی شاید چھڈ کے نہیں سن گئے تو نبی پاک ابو ہریرہ دی ڈیوٹی لا کے سن میرے بعد مدینے چوں منگ کے میری بیویاں نوں رجائیں، یہ مطلب ہے نبی پاک چھوڑ کے گئے۔ آ جڑے حجرے نے آ بیبیاں نے حجرے لے نے تے سرکار کول ہی لے نے، جن بیوی دا وارث کوئی نہیں ہوندا تے بیویاں وارث سلوات پڑھیں بابا تے بلند عرض کرا یاد رکھی، اج تو اپنے علم تے مان پیا کریں تے میں بڑا حافظ ہاں تے میں بڑا قاری ہاں تے میں بڑا پروفیسر ہاں تے میں بڑا اسکالر ہاں تے شیخ الاسلام اج تو جنہ مرضی اپنے علم دا پیا دعویٰ کریں، کائنات دا کوئی بندہ رسول دی تھی دی جتی دی دھول دے برابر نہیں علم وچ ہو سکتا۔
اب ہے کہ پروفیسر طاہر القادری بھی ایک جھوٹھی سی ڈی کਢی ہے، وہ حوالے سارے دیکھے نے تو میں مکمل سنی. نقل کفر کفر نہ باشد، انہیں لفظ آخر محمد کی بیٹی سے غلطی ہوئی ہے اپنا حق لینے گے. جڑا رسول دی تین آخے انہیں غلطی کی ہے، میں وہی نسل تے بھی لعنت پانا. توجہ، نسل تے بھی لعنت. اج تو علامہ لگا پھر اج تو اپنے علم تے مان کریں جی میرے کو بھی علم ہے، تیا بھی حوالہ ہے، تیا بھی حوالہ ہے. اسی یہ کتاباں نہیں پڑھیاں، اسی یہ ساریاں پڑھیاں نہیں، صرف میدان چ سنائیاں بھی نے. فتح بی بی پاک دا حق جس مقام تے جچے چاہو طاہر القادری نال مناظرہ رکھو، میں قرآن و حدیث نال زہرا دا حق ثابت نہ کراں، میرے جمن دا فائدہ کوئی نہیں. ایتھے تواڈے سندرانے سیداں وچ بھی جس نوں شوق ہوے، سدرانے سیداں وچ نہیں پورے پاکستان وچ باں کھڑی ہے. میں نوکراں ماتمیاں دا سیداں دا غلام ہوں. پورے پاکستان وچ باں کھڑی ہے، جس مقام تے جتھے چاہو جہدے سامنے چاہو مناظرے واسطے حاضر. پر ایک شرط اے وے کیونکہ وہ کہندے نے اسی چوکھے ہاں، انہاں نوں آکھو منظوری تسی لے لو، مناظرے واسطے اسی آ جانے ہاں جتھے چاہو. کوئی حافظ کاری کے جس مسئلے تے بحث کرنا چاہے ٹھیک ہے کر لے، میں حاضر ہوں. تو منظوری لے لے تو میں آ جاؤں. تے جے 10 منٹاں نوں منکر نوں نانی نہ صلوات پڑھیں بابا تے بلند جے 10 منٹ اگلے پچھلے انہوں یاد ڈاڈا ہے تو میں پھر حیدری دا پتر کدا ہویا. لو اگلا سوال بھی پڑھ لئیے. 8واں سوال ہے، 8واں بھی ہو گیا. 9واں سوال ہے کہ جناب ام کلثوم دختر مولا علی کی شادی اس سے ہوئی، یعنی حضرت عمر سے ہوئی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اگر بخاری مسلم سیاستہ دیا کتاباں چ گل ہوئے تو میں من جانا بخاری مسلم چ ہوئے. تو کہنا وہ گل ماننے جڑی بخاری چ ہوئے تو مسلم چ ہوئے. تو ایک تو ام کلثوم والی گل جڑا نکاح حضرت عمر نال کرنا ہے نہ بخاری چ نہ مسلم چ. اشرا مبشرہ والی روایت بھی نہ بخاری چ نہ مسلم. صلوات پڑھیں بابا تے بلند عرض کر. گل سیدھی جی. اسی سادات دے نوکر جی آ کے فلانا رسول دا رشتہ دار سی من لیں گے، فلانا کول بہندا سی من لیں گے، جنگا چ گیا من لیں گے، فلانا سہرا سی فلانا سالا سی تسلیم کر لیں گے. تے جے توں رشتے کرنے شروع کیتے نا سیداں نال اس طرح دے رشتے، سید زادی دا نکاح غیر سید نال حرام ہے. اور میں قرآن چاہ کے کہنا اپنے بیگانے سنو، اندرلے باہرلے سنو. جڑا کلمہ رسول دا پڑھ کے غیر سید سید زادی نال نکاح دا سوچے او دی اصل وچ فرق ہے، او دی نسل وچ فرق ہے. اے تے سجنا اے پیر نصیر الدین گولڑوی اور انہاں دے جد جڑے میر علی شاہ گولڑوی یہ تو بحث وکری ہے نا کہ ہندوستان کی سن تے اتنے آ صلوات پڑھیں بابا تے بلند عرض کرا. یہ بحث وکری ہے. سونا پیر میر علی شاہ گولڑوی انہوں دا رسالہ میرے کو پورا. انہوں نے آخیا سید زادی کا نکاح غیر سید سے حرام. مولا علی دی بیٹی سید زادی، نبی پاک فرمایا انتا سید فی دنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں سید ہے. اور بیٹی سید زادی کہ حضرت عمر جڑے سن وہ بنی ادی دے سن، بنی ادی دے سن. سید زادی دا نکاح جڑا ہے غیر سید نال حرام. تے جے تو پھر بھی آ کے نہیں جی نہیں حضرت عمر دا نکاح مولا علی دی دھی نال ہویا، حضرت عمر دا نکاح مولا علی دی دھی نال،
اج بھی تو سید لگے پھرتے ہوش گوش نال سن جڑا سید ہو کے کہندا سید کہلا کے کہندا تے گدی والا پیر بن کے کہندا کہ سید جڑا حضرت عمر دا نکاح مولا علی دی دھی نال ہویا جی وہ کہندا تے سونا انہوں آ کے جی پیر جو بنیا کھڑوتا تے اج بھی دے ہاں ذرا غیر سجدہ نو ہور کچھ نہیں دے ہاں تے بن جانے جنوں سید ہو کے اینی حیا نہیں سید ہو کے اینی حیا نہیں کہ سید زادی دا رشتہ غیر سید نال پیا کردا تے جے کوئی اتھوں دا بندہ کہے یا سائڈاں دا کوئی گدی والا پیر کہندا تے انہاں نوں آکھو جا تو رشتہ ہون دے نا ہور کچھ نہ لبے میں بھی اجے کوار سلوات بڑے بابا دا بلند یہ میں دوجیاں نال مخاطب ہاں بغیرنا قرآن میرے ہاتھ میں جڑی سید زادی ہے وہ پاویں 4 سال دی ہے میں وہ ایویں احترام کرنا جی میں ماں کا احترام کرے اور سید بچہ پاویں 1 مہینے دا ہوئے غیر سید تے لازم ہے پیو دی طرح وہ احترام جہاں سید کا احترام نہیں کرتا انہوں کلمہ پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں پاویں بارڈر ٹپ جے نیڑے ہی اتوں تے ہوں یہ جی جناب ہے جی مولا علی دی بیٹی دا نکاح جی میں اس مسئلے چ بڑی ریسرچ کر چکیا اندرلیاں باہرلیاں بیگانیاں ساریا کتاباں دا میں مطالعہ کر چکا بحمداللہ میں نچوڑ دین لگا ساری کتاباں اور کتاب میرے کول اہل سنت دی الاستیاب فی معرفت الاصحاب اور اسد الغابہ جڑی حضرت عمر دی بیوی ہے ام کلثوم وہ اہل سنت دی ذخائر العقبہ وچ تاریخ خمیس وچ علی صحابہ وچ موجود ہے وہ 50 ہجری نو مر گئی سنے منڈے آو وہ ام کلثوم او دا پتر زید سی او دا نام بھائی امجد حیدری زید او دا نام مولانا امجد حیدری صاحب بیٹھے ہیں میرے بزرگاں دے پرانے شگرد دور یہ اتنے اشرا پڑھ کے نال ہی لائے سلوات پڑھیں بابا سے بلند عرض کرا ذرا زیارت کراؤ نا ذرا مومنا تھی پیسے بیٹھے اچھا مولانا امجد جی جاتی چنگی طرح سمجھا لو تو دوجے بھی ویخ لو یہ تے لو سلوات پڑھیں بابا سے بلند عرض کرا جو ہے ٹھیک چلو یہ بزید ہوں یہ زید پتر ہے ام کلثوم دا حضرت عمر لوں ہویا یعنی اہل سنت دے اقوال نے 35 اقوال نے جنہ دا میں نچوڑ پیش کر رہا علی صحابہ کتاب ہے تاریخ کبیر وچ خیر العقبہ وچ انہاں کتاباں چ لکھیا کہ 50 ہجری نو حضرت عمر دی بیوی ام کلثوم مر گئی سنے منڈے زید منڈا سی اور اہل سنت کی کتاب الاخبار الطوال صفحہ 228 ورقے دے سجے پاسے چ موجود ہے کہ مولا علی دی بیٹی ام کلثوم کربلا گئی ہے 61 ہجری چ کوفہ اور شام دے بازاراں چ گئی جدوں بغیر تا یزیدیاں سٹیاں نہیں کھجوراں اس وقت صدقے دیاں کھجوراں سٹیاں تو ام کلثوم نے آکھیا نحنو عطرۃ نبی ان صدقۃ علینا حرام اسی محمد دیاں تھیاں ساڈے تے صدقہ کھانا حرام کوفہ شام دے بازاراں پھر سال قائد رہے پھر واپس مدینے آئی مولا علی دی بیٹی ام کلثوم حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا مولا علی دی بیٹی انہاں دا وصال ہویا 63 ہجری اور مدینہ منورہ ایک روایت مطابق 63 ہجری دوسری روایت مطابق 64 ہجری وفات ہوئی جڑی حضرت عمر دی بیوی سی ام کلثوم وہ مر گئی 50 ہجری نو سنے منڈے وہ مر گئی 50 ہجری نو تے جڑی مولا علی دی بیٹی حضرت ام کلثوم وہ 63 یا 64 ہجری نو دی وصال ہویا پتہ چلیا عمر دی بیوی ہو رے علی دی بیٹی ہو ایک کتاب میں تمہیں بخائی چھڈا میں ساریاں کڈنیاں
اے ویکھو کتاب یہ نام ہے حسب و نسب، حسب و نسب. یہ مفتی غلام رسول صاحب نے اہل سنت کے مفتی ہیں، یہ لندن چند سوا کتاب کا 190 وے اہل سنت کا مفتی ہے. وہ کہندا کھا میں اہل سنت والجماعت ہوں، لیکن میں مفتی اہل سنت ہو کے کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ مولا علی کی بیٹی کا عقد حضرت عمر سے ہوا وہ بکواس کرتے ہیں، وہ روایتیں ضعیف ہیں. یہ حسب و نسب کتاب صفحہ 190 تے ہے بھی اہل سنت نے آخیا. انہیں آخیا جڑا یہ راوی ہے نا جی ایک ام کلثوم دا او دا نام ہے زبیر بن بکار سی. وہ زبیر بن بکار جڑا سی متوکل عباسی کو تنخواہ لیندا سی. جس متوکل عباسی ملعون نے مولا حسین پاک دی ذریعے تے حل چلا دیتے، اس ملعون دا تنخواہ دار سی. اے ملعون لوکاں آکھیا کہ مولا علی دی بیٹی دا صلوات پڑھیں بابا تے بلا. رہی گل جی شیعہ روایتاں دی جی تہاڈی شیعہ روایت ہے جی فروع کافی ویچی جی فروع کافی جی وہ فروع کافی دیاں جڑیاں روایتاں نے او دے نال بنت علی کوئی نہیں لکھیا. توجہ ہے ام کلثوم دے نال بنت علی کوئی نہیں لکھیا. اور دوسری میں گل دساں جڑی حضرت عمر دے گھر پھر ام کلثوم سی وہ کیڑی سی؟ اہل سنت کی کتاب ہے اس کا نام ہے ہدایت السعداء. ہدایت السعداء شہاب الدین دولت آبادی حنفی ہیں. وہ کہندے نے جو مولا علی کے گھر تھی ام کلثوم اور جس کا رشتہ حضرت عمر نے مانگا وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی. اہل سنت عالم نے اور اب میرے کو الریاض النظرہ فی مناقب الاشراء میں انہیں تمہیں چاہ کے بکھائیے. یہ الریاض النظرہ وچ بھی موجود ہے کہ حضرت ابو بکر دی بیٹی ام کلثوم دا رشتہ ہی حضرت عمر نے منگیا سی. اور ایک ہی مولا علی دی طرف کیوں نسبت ہے؟ جی میں محمد بن ابو بکر نو رضی اللہ تعالیٰ نو پالیا مولا علی نے، اسی طرح ام کلثوم بنت ابی بکر اینوں بھی پالیا مولا علی نے. یہ مولا علی دے گھر آن اسماء بنت امیس سی، یہ بیٹی آئی ام کلثوم اسماء بنت امیس. یہ حضرت عمر نے یہ دا ہی رشتہ صلوات پڑھیں بابا سے بلانا. میرے خیال نال ایک دو حوالے اس ضمن کافی ہیں، وگرنہ یہ بات ہے کہ بحث اگر مکمل ہوئے تو اسی پھر سارا نسب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. توجہ ہے آؤ بعد ذاکہ زکا نہیں سنانا وہ پھر کدی سنا دوں. 10واں سوال ہے کیا آخری ہے پچھلا میں پچھو پڑھ چڑیا. یہ 10 ہی سوال سن 10 نمبریاں دے. اچھا چلو میں جی کر دینا. وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جڑا حضور فرمایا ڈب تیرا تو ڈڈ پہ پات کے پا پوہا مصطفیٰ فرمایا میں علم دا شہر علی دا دروازہ ریاض النظرہ روایت موجود. تو بندے کہتے ہیں جی انا مدینہ العلم والین بابوہا و فلان ہیتانوہا و فلان سقفوہا و فلان جدرانوہا. نبی پاک فرمایا میں علم دا شہر ہاں، فلانا بندہ دی چھت ہے، فلانا ستون ہے، فلانا دیواراں نے. نبی صرف دروازہ آکھیا سی، مولوی کوٹھا ہی چھت چھڈیا. توجہ ہے پورا کوٹھا تے جس کوٹھے دا پرنالا نہ ہوئے وہ ٹہ جاندا ہے. کہنا چاہیے معاویہ تو پرنالو صلوات بڑے بابا تے بلند عرض کرا. توجہ ہے ہوں شیعہ سنی بھائیو یہ روایت کڑھن والی کڑی ہے کیونکہ پرانے زمانے صرف شہراں دے دروازے ہی ہوندے سن، نہ چھت ہوندا سی نہ ستون ہوندے سن. نالے سونے جنوں دیوار تو پیا کہنا شہر مصطفیٰ،
جنوں دیوار تو پہ کہنا دیوار دا کام ہے شہر دی حفاظت کرنا، دیوار دا اے کام نہیں شہر تے اوکھا ٹائم آئے تے پہاڑی ٹپ جے اگے جا کے سکی بیوی نوں پوچھدا پھرے اماں جی مدینہ ہے صحیح اللہم صلی علی محمد۔ یہ حوالہ بھی یاد کر لو، فتاوی حدیثیہ ہے کتاب دا نام فتاوی حدیثیہ، جس دے رائٹر نے اہل سنت دے عالم ابن حجر مکی، اج انہاں دی سوائے الامور کا میں اگے حوالہ دیتا ہے۔ ابن حجر مکی دی کتاب فتاوی حدیثیہ صفحہ 47 ہے۔ اہل سنت دے عالم نے گل ہی مکا چھڈی۔ اہل سنت دے عالم فرمایا ابن حجر مکی نے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یہاں تک حدیث ٹھیک ہے درست ہے، و فلان حیتانھا و فلان سقفھا تٹرانھا۔ اگے جڑی نال پوچھن لگی ابن حجر مکی کہندا لا اصل لہ، او کہندا دی اصل کوئی نہیں، ہور کس پئی کھڑنے سلوات بڑے بابا تے بلاندا دی اصل کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہوں 10 سوال ہو گئے نے، تو 11واں سوال 11ویں والے کا چلو سن لو۔ بھائی اسی تے 12ویں دے قائل ہاں، شیعہ اسی تے 12ویں دے قائل ہاں، مالک ساڈے وارث دا ظہور جلد از جلد فرمائے۔ یاد رکھی میں اسی شیعہ سنی پھائیاں ختم درود دے قائل ہاں، ولیاں دے قائل ہاں، منکر کوئی نہیں۔ نعتاں بھی پڑھنے ہیں، نعت پڑھنا بھی ثواب ہے، ہاں جی نعت پڑھنا ثواب ہے، نعت منکر کافر ہے، ہاں نعت انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ نبی دا پہلا نعت خاں حضرت ابو طالب علیہ السلام، نبی دا پہلا نعت خاں حضرت اچھا نعت منکر کوئی نہیں، پر صرف اینا آنے نعت وہ پڑھ جڑی تاریخ دے مطابق ہوے۔ ہن ایک بندہ نعت پڑھدا نبی کھیڑدا مدینے دیاں گلیاں چ، نبی کھیڑدا مدینے دیاں گلیاں چ، نبی پاک جدوں مدینے آئے نے ادوں 53 سال دے سن۔ اے سرکار دا بچپنا مکے چ گزریا، انہاں نبی نو ہوش نہیں آن دے، صلوات بڑے بابا تے بلند کر دے، توجہ انہاں نبی نو ہوش نہیں آن دے۔ توجہ توجہ ہے، پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے چلی ہوں۔ چلو یہ عقیدت تے محبت ہے، ٹھیک۔ ایک بندہ کہ مینوں مدینے دیاں کتیاں دی کتڑی بنا دے، توجہ ہے، پتہ نہیں مؤنث بنن دا شوق، صلوات پڑھے بابا سے بنن دا مؤنث بنن دا۔ اے راز تانوں سیالکوٹ والے نوں پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا مالک تانوں سلامت رکھے سادات و بدین۔ 11ویں والا جڑا سلسلہ ہے نا سندرانے سیداں والےو، اسی انکار نہیں کرتے کسی ولی بزرگ ہستی تو، اسی انکار نہیں کرتے، لیکن یہ جڑی کتاب ہے نا غنیت الطالبین، وہ ایک گل لکھی غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر لکھتے ہیں کہ 10 محرم نو سرما پاؤ، اچھے اچھے کپڑے پہنو، جڑا 10 محرم نو سرما پائے گا وہ سال تک اکھ خراب نہیں ہوئے، مال کٹھا کرو مکے گا نہیں۔ وہ جس دن زہرا دی چاند دی لاش تے گھوڑے دوڑ جان، اس دن بقول تیرے غنیت الطالبین والا 11ویں والا بقول تیرے وہ آکھے گا خوشی کرو، دسو اسی کیویں منیے کہ امام حسن پاک دی اولاد ہے، نہیں تسلیم ہوتا۔ آج بھی کسی کوئی فوت ہو جائے تو غم تے کر دیں نا، سارے خاندان والے کر دیں، چاچو باپے میں کوئی ہوئے، اور سانو کوئی اعتراض نہیں، اولیاء دے اسی قائل، اور اتنی گل ذہن نشین کر لیں
تذکرہ اولیاء وچ خواجہ فرید الدین اتار نے ہر ایک ولی دا ذکر کیتا ہے پر 11ویں والے دا نہیں. صلوات پڑھیں بابا دے بلند درد کر انہیں چھوڑیا کیوں؟ اولیاء دی کرامات دا اسی اقرار کرنے انکار نہیں کرنا، لیکن یہ ہے کہ اساں تے ویکھنا کہ پنجاں دے نال مخلص کیڑا ہے. اس گل پر تو کدی اعتراض کرے شیعہ بھی کر دینی جی شیعہ. اب 12واں سوال جڑا آخری آیا وہ ماتم دے متعلق آیا. اہل سنت برا بیٹھا ہے بھائی ہے ساڈا، دل ازاری مقصد نہیں، پر یاد رکھیں ساڈے تے ماتم دے بارے اعتراض کرے ماتم حسین کر دیو. اگر تیریاں کتاباں وچ یزید نو خلیفہ رسول لکھیا گیا ہوئے تے دس پھر اسی تینوں کیویں سچا منیے؟ ایسے شرح فقہ اکبر 84 کہ یزید نو خلیفہ رسول لکھیا امت دا امام. اگلی عبارت ہے نواں حوالہ ہے، اس نو یاد رکھیا ہے. شرح قصیدہ امالی ہے، شرح قصیدہ امالی صفحہ نمبر ادا 23 ہے تے ورقے دا کھبا پاسا ہے. یہ اہل سنت دے عالم ہیں ننگر ہاری ہے افغانستان دے. یہ انہاں دی کتاب ہے شرح امالی. انہاں وچ لفظ لکھے نے، انہاں آخیا کہ یزید تے لعنت کرنی نہیں جائز. لفظ سنو، اما مذہب اہل سنت جماعت آن است کہ لعنت بغیر از کافر مسلمان را نیامدے است پس یزید کافر نہ بود. اہل سنت ہو کے لکھتا ہے کہ مذہب اہل سنت کا یہ ہے کہ یزید کافر نہیں ہے اور کافر پر بندہ لعنت ڈالتا ہے، یزید کافر نہیں ہے. انہوں نے کی لکھا پس یزید کافر نہ بود بلکہ مسلمان سنی بود. ہوں دس جنہ یزید نو خلیفہ رسول آخیا، جنہوں نے آخیا یزید مسلمان سنی ہے، اسی کیویں اس مسلک نو سچا یا حق دا آکھیے جڑے یزید دی حمایت پہ کر دیں؟ یزید زانی، یزید شرابی، یزید دی پہلی غذا گڑتی جنوں کہندی ہو وہ شراب آئی. مولا حسین دی پہلی غذا لواب دہن مصطفیٰ ہے. پاک مصطفیٰ دی شان تے صلوات پڑھو. یزید میں سونا سین دا پتر ہے، حسین زہرا دا لال ایک ہو جے کیوں جی ماتم کرنا دسو جی. ماتم تے میرے بہت سارے مناظرے بھی ہو چکے ہیں، تسا سنے بھی ہونے نے کوئی، اور میں کہ 6-7 مناظرے ہو چکے ہیں. اور پیچھے 6 مئی نو میں مناظرے واسطے گیا سا ضلع بہاولپور، وہ بھی کیسٹ سننے والی ہے، سن لیا جی. اس وقت پورا پنڈ علی ولیلا پڑھ چکے ہیں اس وقت مقام تے ضلع بہاولپور. وہ بھی کیسٹ سننے والی بی بی پاک دم نہ جاؤ تو اتنے تمہیں مل جائے گی. اتنے بھی ولایت علی دا اقرار کر چکے ہیں سارے. ماتم پوچھنا ماتم دے دلائل ہیں میریاں کیسٹاں نے نیٹ تے یا میرا والے جڑے نے جیلم والے وہ میری ہر تقریر ہر مناظرہ چڑھا چھڑتے ہیں نیٹ تے یا میرا.com وہ تو چیک کر لیں. جو ہور تفصیل چاہنا ہوئے تو گوجرے دن ایک مولانا ملک قمر صاحب انہوں کو میرے سارا ریکارڈ ہے میرے مناظرے دیا بھی تقریراں دا بھی. ملک قمر صاحب تو انہوں دا فون نمبر بھی ہے 0336-690-2715. اتوں بھی میرا ریکارڈ تو منگا کے سارا سن سکتا ہے کیونکہ جڑے چھوٹے چھوٹے سوال نے نا موڑاں دے مولوی موڑی یہاں واسطے وہ سن لے تے تیرے واسطے وہ مناسب رہے گی گل. اور وہ ماتم تے 2-2 2.5 گھنٹے دیا بحثاں بھی نے تقاریر بھی نے وہ سن سکتا ہے. لیکن میں موضوع چھڑنا اج بھی کوئی نہیں. ایک حوالہ میں ضرور سنا دینا ماتم دا. ایک حوالہ چاہ کے بکھانا کچھ زبانی سنا دینا. النہایا ابن اسیر 1 مسند ابو یعلا 2 تاریخ کامل 3 مناہج نبوت 4. سجنا 5ویں کتاب ہے میرے ہاتھ وچ سیرت ابن ہشام. سیرت ابن ہشام جلد نمبر دی 4 ہے سوائدہ 312 ورگے دا سجا پاسا. سونیا تیری میری چھوٹی امی جان میں صدقے میں قربان. شیعہ سنی بھائی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کم تباتب ام النساء ودرواتی ام المومنین فرما دیا جی تو نبی پاک فوت ہو گئے. امی جان فرما دیا میں اٹھی کدی منہ تے پٹا کدی چھاتی تے کدی منہ تے کدی چھاتی تے. امی جان فرما دیا نبی دیاں ہور بھی بیویاں ماتم کر دیا سن. کوئی صرف منہ تے ماتم کر دی سی کوئی صرف چھاتی تے میں ڈبل ڈبل ماتم کر دی سا. نبی نال پیاری صلوات بڑے بابا دے بلندا نبی نال پیاری
ساری آیات اور احادیث سے ماتم تے میری کیسٹاں مل جانیاں اور سن لیا ہے، اور کسی مقام تے میں دوبارہ ادھر کدھر مجلس پڑھی تو پوری ماتم تے سناواں گا۔ 15 کتاباں نے اہل سنت پائیاں دیاں، شیعہ سنی پائی ہیں۔ میں انہاں خارجیاں دا جواب دینا کہ جڑے شیعہ سنی نو لڑا کے تے اپنا مقصد پورا کر دین۔ میں کیا کہ شیعہ کسی نو چھیڑ دے نہیں، جڑا چھیڑے انہوں اے سیرت ابن ہشام ہے، اسی جی تو اپنے آپ نو مارن تو بعد نہیں ہوندے زنجیر سے نہیں کر لینے تے توں کی شے لے سیرت ابن ہشام ہی جلد 4 ہی تے سوا 312 میرے ہاتھ وچ ہے، میرے سجے ہاتھ وچ قرآن ہے تے کھبے ہاتھ سیرت کی کتاب ہے۔ آخری جملہ کہہ رہے ہیں سی مندا 15 کتاباں نے اہل سنت دیاں، جہدے وچ میں پیش کرنا کہ نبی پاک دی وفات تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں ماتم کیتا ہے۔ جڑے کہندے نے ماتم کرنا حرام ہے، ماتم کرنا ناجائز ہے، ماتم کرنا جرمی، انہوں آکھو ماں تو بڑا مفتی آ گئے ہیں۔ میں چکوال دے علاقے مجلس پڑھی تھی، اتنے ایک مولوی کہنے لگا مولوی نہیں مولوا، مفتی نہیں مفتا۔ میں تو مولوی دی لت جڈا ہی سا توجہ ہے، ایڈا ٹھیک ٹھاک پڑھیا ہے۔ جڑے ادھر آتے ہیں وہ بھی ذرا پڑھے ہوتے ہیں، اسی جڑے شروع تو شیعہ نا اسی طرح پھر توجہ ہے۔ اتنے مفتی فتوا دیتا، انہیں آخیا جڑا بندہ پٹ سے پٹ دیا تک سے وہ نکاح ٹوٹ پاؤ سی۔ ایک بیوی اپنے شوہر تو بڑا تنگ سی، انہیں آخیا لا بھائی دتو مولوی کم بنا سکے، یہ تو میں 2 ہاتھ سینے تے مارا تے بندے نو آخا تیرا او رات میرا کم بڑا چھڑے۔ وہ بی بی مجلس آ گئی پردے پڑھنے والے بندے نے کتاب چاہ کے وکھایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماتم کیتا رسول دی وصال تے۔ پردے جڑی بی بی بیٹھی سی انہیں گل پلے بان لی، ماتم دی واری آئی، 4 ہاتھ سینے تے مارے، راتی کار گئی، شوہر نے آخیا پڑھیے لو کہ کی پکایا، انہیں آخیا توں کون تے میں کون؟ میں کہا تیری بیوی نہیں؟ کہا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ میں کہا مولی نہیں مسیح دا دتو۔ انہیں آخیا جڑا بندہ پڑ سی پڑ دیا تک سی وہ نکاح ٹوٹ پاؤ سی، میں نکاح تروڑ آئی ہوں۔ شیعہ سنی پائیو بی بی نے چڑھیا گسا، بندے نے چڑھیا گسا، بی بی دی گل سن کے بی بی دا ہاتھ پڑیا، دوسرے ہاتھ چ ڈنڈا لیا، سیدھا آیا مسیتے مسیتے آ کے آندا مولوی دتو تینوں دانے اس واسطے دینے تو ساڈے گھر برباد کریں۔ بی بی تے میرے نیڑے نہیں پہ لگدی، کھواندی پیاندی کچھ نہیں۔ مولوی کھسیانا ہو کے کہندا تیری بیوی بھی ماتم کیتا؟ انہیں آخیا ہو کیتا ہے۔ کنی دفعہ کیتا؟ انہیں آخیا 1 دفعہ کیتا ہے۔ اور کہندا اے دا نکاح نہیں ٹوٹا، او دا ٹوٹدا جڑا پٹن تو رجا ہی نہ۔ تو کہنا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں مانتے، انہاں ماتم کیتا، اج تک شیعہ یاد رکھیا، اج بھی نہیں مانتے۔ پر مسلمانہ اسی شیعہ ماتم کی کرنا، ماتم کر گئی ہے زینب ویر دی لاش تے، اسی تے ماتم کر ہی نہیں سکتے۔ میں کافی پڑھ لیا ہے اور میرے خیال نال کم از کم 12 سوالات کے جوابات میں دے دیتے ہیں۔ مالک تواڈی میری عبادت قبول کرے، اور میں ممبر تے کھلو کے زہرا دا دنا دے نوکر ہون دے ناتے دعا کرنا مالک اتوں دے مسلمانوں محمد وال محمد کی عقیدت نصیب فرمائے، اور غازی دے علم مالک اتنے ہر مقام تے لائے۔ سانو کہندے شیعہ ماتم کر دو۔ ایک مناظر من بندہ کہندا یزید پٹیا سی تاں تسی شیعہ پٹدے ہو۔ تاریخ کامل البدایہ والنہایہ تے ہر النوار ہزاداروں شیعہ سنی پھائیو شیعہ سنی کتاباں موجود ہیں۔ سب تو پہلے کربلا دے میدان وچ ویر دی لاش تے جی نے کھڑے ہو کے نوحہ پڑھیا تے ماتم کیتا، انہوں زینب کہندے۔ ازادارو جدو پہنچی ہے ثانی ہزارہ ویر دی لاش تے ویر دی لاش کیا پتھراں دا ڈھیر، جاندے ہی سوال کیتا ہے نہ راہ سکایا نہ جدو کا یا آخیو میرا مظلوم ویر حسین تیرا سر کتھے تیرا ہاتھ کتھے؟ کریم کربلا دے کٹے گل چو آواز آئی ہے زینب تو میرے تے اتنے سوال کرنی ہے، تو ایک سوال دا جواب دے، اینا رداؤ کہ تیرے سر دی چادر کتھے؟ بس تیرے سر دی چادر کتھے؟
عزادارو بی بی ایک نظر مار دیے ویر دے کٹے ہوئے گال والے پاسے، دوجا دھیان مار دیے مدینہ محمد آ۔ عزادارو شیعہ سنی کتابہ چ نوحہ درجے ثانی زہرا نے ویر دی لاش تے کھڑے ہو کے نوحہ پڑھ دیا کیا یا محمد یا محمد صلی علیک اللہ و ملک السماء ھذا حسین بالارام مرمى بالدماء مقطع الرضا و بناتو کا سبایا۔ بی بی فرمایا ہے میرے نانا رسول اللہ تے اللہ دے فرشتے تیرے تے درود و سلام پڑھ دے نے، نانا کربلا چاہ کے ویکھ تے صحیح تیرے درود و سلام دا وارث حسین کل دا کٹھا پی۔ نانا بے حیاواں اپنے دفن والے تیرے حسین نو دفنان والا کوئی نہیں۔ نانا کربلا چاہ کے ویکھ تے صحیح جدے ہاتھ وچ تیریاں زلفاں ہوندیاں سن او دا کوئی جوڑ بھی سلامت نہیں۔ مرمل بالدماء خون چ لت پت وا بنا تو کا سبایا۔ نانا مسئلہ زینب دی سمجھ چ نہیں آوندا سی، تیاں بھی تیریاں قیدی بھی تیری امت دی۔ شیعہ سنی بھائی میں شام گیا پاک رسول دی نواسی دے روزے تے زیارت دے لفظ پڑھے نے تن حضر دموع الخیل علی حوافرہا، مخدومہ ثانی زہرا دا نوحہ سن کے کوڑیاں دے بھی آنسوں نکل آئے۔ یزیدی لشکر کھلبلی مچی ایک دوسرے نے پوچھتے نے ماریا کون گے؟ شیعہ سنی بھائی اس وقت یزید دے لشکر ایک صحابی دا پتر ہے جدا تاریخ چنا عبداللہ بن حنزلہ لکھیا کہندا مسلمانوں تانوں پتہ لگے نہ لگے منوں پک لگ گیا اجڑ گیا بطول دا گھرانہ۔ او کہندا کل ڈیگر ویلے جی دی لاش تے گھوڑے دوڑ گئے نے، غیر نہیں پتر رسول دا سامنے جڑی ماتم پئی کر دیے غیر نہیں محمد دی تھی۔ لوگ آخیا تینوں کیویں پتہ لگا؟ کہندا نبی دی لگدی کچھ نہیں لا لے کے ماتم کیوں پہ کر دوں؟ آخری گل کر رہے ہیں، مالک تواڈی میری عبادت قبول کرے، کاظمی سید دا اہتمام قبول کرے۔ کربلا دے میدان سب تو پہلے ماتم ثانی زہرا کیتا، امام سجاد تے امام باقر کرایا۔ شیعہ سنی بھائی اگر امام حسین دے غم وچ عقیدت نال ماتم کرنا حرام ہوندا نجائز ہوندا، وقت دا امام سجاد موجود سی منع کردا۔ میں قرآن ہاتھاں چ لے کے کہنا سب تو پہلے جنہیں مولا حسین بادشاہ دا ماتم ڈکیا انہوں شمر کہندے نے۔ عمر ابن سعد کہندا چھیتی کر ماتم بند کر دے، چند منٹ بہن نے ماتم کیتا ساری فوج حسینی ہو جائے۔ میں شیعہ سنی بھائی یہ جملہ کیویں کہاں ہے سخت ہے، لیکن اگر چھپاواں گا سائیاں دا مجرم بنا گا۔ عمر ابن سعد دے حکم نال شمر نے ماتم ڈکیا ہے۔ شیعہ سنی بھائیو کیویں ماتم ڈکیا سی؟ کسی عورت نو بھیجیا سو پاک بیبیاں کول کہ حسین دا ماتم نہ کرو؟ نہیں، یا شمر امام زین العابدین کو آئے کہ پھپھیاں نو کہ ماتم بند کر۔ مسلمانہ میں 18 کتاباں پڑھیا تے قرآن ہاتھ وچ کوڑے تے لعنت اسی شیعہ کوئی پاگل نہیں جڑے گلیاں بازاراں چ ماتم کرنے۔ شمر نے ماتم ڈکیا امام حسین دا، نہ کوئی عورت بھیجی سو پاک بیبیاں کول، نہ سجاد کو آئے۔ او مسلمانہ قرآن چاہ کے کہنا اس وقت تک زینب کلثوم محمد مصطفیٰ دیاں نواسیاں ویر دی لاش تو اٹھیاں نہیں جب تک انہاں دیاں کنڈاں لہو لوہان نہیں ہو۔ اس واسطے پاویں شیعہ پاویں سنی دل کھول کر کیتا کر غم حسین چ ماتم، دل کھول کر کیتا کر غم حسین چ ماتم۔ یہ ماتم ہے جنہوں محمد دیاں تیاں کوڑے جل جل جاری رکھے ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔